اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان جلباز ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس پر بہت کئی ہفتوں بیان ہو چکا ہے۔ جب کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اسی پہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، ایک بات 100 بار بھی ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ عمل پہ لانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کا ریلیشن اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ جب تک اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا انسان ایب نارمل رہے گا۔ ایب نارملٹی کیا ہے؟ جلد بازی۔ جلد بازی میں کیا؟ بے صبری، غم برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوگی، غم برداشت نہیں کر پائے گا اور خوشیوں میں اترانا شروع کر دے گا۔ جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا تو ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان ترجیحات کے گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، ابھی اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا۔ ترجیحات کے تبدیل ہونے سے سکون اور پریشانی کا جو معیار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ترجیحات جب تبدیل ہو جائیں نا، ترجیحات آپ جس کو انگلش میں پرائیورٹی کہتے ہیں، ہر شخص کی نظر میں ترجیحات جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک باڈی بلڈر کی ترجیحات کیا ہے؟ باڈی بنانا، اس نے مقابلہ جیتنا ہے، وہ صبح و شام اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ اسے بولیے، باڈی بنانا۔ صحت بھی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ اسٹرائڈ لینا شروع کر دے گا، وہ ٹیبلٹ کھائے گا، بھائی کسی طرح سے مسل کیا ہو بڑھ جائے، کیونکہ میں جب چلوں تو پتا چلے کہ کوئی بلڈوزر آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے اور مقابلہ جیتوں۔ اسپیڈ بریکر باڈی پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا اسٹیمنا بہت زیادہ ہو جائے۔ اب باڈی بلڈر کی ترجیح کیا تھی؟ باڈی بنانا، باڈی کو بلڈ کرنا۔ اگر اس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ کس میں جائے گا؟ ٹینشن میں، ڈپریشن۔ کیا گا یار یہ کہ اس کو تعلیم سے کوئی وہ نہیں ہے، میٹرک فیل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا کون سا، میں نے میٹرک کا ویسے ہی پیپر دے آیا تھا، پاس ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں ہوا تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے نا، جو گزرتی ہے وہ ترجیحات کی بیس پہ گزرتی ہے۔ اچھا، باڈی بلڈر جس کا ہدف یہ ہو کہ میں نے مقابلہ جیتنا ہے، اس کی اور بھی بہت ساری ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ تو کامن ہوتی ہیں، لیکن بیسک جو اس کا ہدف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باڈی کو بناؤ۔ سیاست دانوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ الیکشن جیتنا۔ وہ الیکشن میں ہار جائیں کتنی سخت ٹینشن ہوتی ہے نا ان کو، تو ان کا ہدف ہوتا ہے الیکشن جیتنا۔ اسی پہ انسان کی زندگی گھوم رہی۔ خواتین کی اکثر جو ایک ہدف ہوتا ہے جب نابالغ ہوں یا بالغ ہوں، جب بڑی ہو جائیں تو اچھا رشتہ مل جائے ان کو، جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں نمبر اچھے آ جائیں، بے اولادوں کی ترجیحات ہیں اولاد ہو جائے۔ تو ہر شخص کی ترجیحات ہیں جن کو وہ سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور انہی ترجیحات کی بیس پہ اس کو خوشیاں بھی ملتی ہیں اور اس کو غم بھی ملتے ہیں۔ جب بعض لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں دوسرے کو نیچا دکھانا، ان کی ترجیحات ترقی کرنا نہیں ہے، ان کی ترجیح یہ ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نہ نکلے، بس ان کو اس سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے الا المصلین، یہ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے نماز۔ اصل مقصد نماز بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے۔ جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی نا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ سے ریلیشن بہت مضبوط ہے۔ وہ دو چیزیں میں بعد میں اس کو بتاؤں گا اس کی کیوں یہ دو چیزیں، ایک نماز اور ایک کثرت سے صدقہ و خیرات۔ یہ دو چیزیں اللہ اس کے بغیر ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ سے جس کا ریلیشن ہوگا نا، تمام محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہوگی۔ اس کی ترجیحات کیا بن جائیں گی آپ سوچو؟ وہ تمام چیزوں کو پرے رکھ کے سب سے پہلا ہدف فوکس کس کو کرے گا؟ اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، بس۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم یہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ بولو راضی ہے۔ یہ چیز پیدا کرنی ہے ہم اور آپ نے اپنے اندر۔ پیغمبر اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہماری ترجیحات کو چینج کر دیں۔ اچھا، یہ ترجیحات بنتی کیسے ہیں؟ میڈیا سے بنتی ہیں، دوستوں سے بنتی ہیں،
اب آپ جن دوستوں میں بیٹھ رہے ہو سارے باڈی بلڈر ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی ترجیح چینج ہو جائے گی. آپ کا بھی دل چاہے گا میں بھی کیا بنوں بھائی, آپ اس میں باریک سے ایکس رے نکلوائے آپ کا, اچھے لگو گے آپ کی بھی ترجیح چینج ہو جائے گی. آپ بولو گے یار ہم بھی مسل شسل بنائیں کچھ. آپ دولت مندوں میں بیٹھتے ہو تو آپ کی بھی ترجیحات کیا ہو جائیں گی آہستہ آہستہ, دولت, پیسہ. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ ماحول سے, انوائرمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں, چاروں طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے, ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, اس کے نمبر اچھے آئے, وہ پاس ہو گیا, تو ان کی ترجیحات کیا ہو جاتی ہیں بھائی, یہاں تعلیم میں ہم سب سے آگے ہوں. تو یہ ہماری ترجیحات بنتی ہیں کہاں سے, ماحول سے. اب یہ ترجیحات کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں. ماحول اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کیا جائے, آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. تو میں یہ کر رہا تھا مائیکل جیکسن کا یہ ذہن کیوں بنا. یہ ذہن اس لیے بنا کہ بھائی وہ بیٹھتا کن لوگوں میں تھا, ایکٹروں میں, اداکاروں میں, خود بھی ایکٹر تھا, ڈانسر تھا. تو اداکاروں کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے, اپنی بیوٹی. کیا خیال ہے بھائی, ہینڈسم نظر آئیں, خوبصورت نظر آئیں, لہذا وہ کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں اس کے اوپر. 99 سال کے بھی ہو جائیں گے, وہ کہیں گے میں ہیرو ہی آؤں فلم میں نانا دادا بن کے نہ آؤں. کوئی مجبوری میں آ رہا ہوں ایک الگ بات ہے, خواہش اس کی نہیں ہوتی. لیکن نارمل جو آدمی ہوتا ہے, عام آدمی, وہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب دادا بنے گا تو کہے گا میں دادا نظر آؤں, نانا بنے گا تو کہے گا کوئی بات نہیں میں نانا نظر آؤں. وہ کہے گا بھائی میں ماموں بنوں گا تو میں کیا نظر آؤں, ماموں نظر آؤں. اس کو اس سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اس کو, اور وہ خوش رہتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہم چاروں طرف جس ماحول سے گزرتے ہیں نا, جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے, ہماری ترجیحات اسی حساب سے چینج. دیکھو یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اگر اعتدال میں رہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کا خیال کرتا ہے تو اچھی بات ہے, آپ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں, لیکن اس کو کھوپڑی پہ مسلط نہ کرے کہ آپ کی اصل ترجیحات ہی یہی ہیں, بس دنیا پیدا ہی آپ اس لیے ہوئے ہو. یہ غلط ہے بھائی, یہ ہدف نہیں ہو سکتا. اس کو آپ دنیا کا مقصد نہیں بنا سکتے. اللہ نہ کرے کل فالج ہو گیا تو کیا ہوگا, آپ تو ڈپریشن میں مر جاؤ گے. ایک نارمل رکشے چلانے والے کو فالج ہو جائے, کہیں گے اللہ کی قدرت ہے بھائی کیا کریں, بس الائٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے تو بس اسی پہ گزارا کرتے ہیں. لیکن جس کی زندگی کا ہدف ہی ہو تو وہ تو پھر گیا کام سے. تو چاروں طرف جو ماحول ہوتا ہے نا, ہماری ترجیحات اسی میں. ایک مدرسہ ہے بڑا مشہور مدرسہ, میں نام نہیں لوں گا, ان مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں کم تھی نا. مدرسے کے محتمیم کا خیال یہ تھا کہ تنخواہیں کم ہیں, خیال یہ تھا, کیونکہ وہ اکثر اساتذہ باتیں کرتے رہتے تھے, یوں ہے مدرسے میں, یوں یہ ہمیں سہولت نہیں ملی. تو ان مدرسے والوں نے ٹیچروں کی تنخواہیں ڈبل کر دی. تنخواہیں کیا کر دی, ڈبل. سب کی تنخواہ ڈبل ہو گئی کہ بھائی اب سکون اطمینان کے ساتھ مدرسہ, ہنسی خوشی, اب سب محتمم سے خوش ہوں گے, ناظم سے سب خوش ہوں گے. 2-4 سال کے بعد جو ہے ہمارے بڑے حضرات اس مدرسے میں گئے, انہوں نے بولا بھائی آپ نے ماشاءاللہ تنخواہیں ڈبل کی, اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا؟ انہوں نے کہا 0 رزلٹ. اب بھی وہی فسادات ہیں, اب بھی وہی ناشکری کی باتیں ہیں جو پہلے تھیں. کیوں ہوا یہ کہ جب سب کی تنخواہ ایک ساتھ بڑھی ہے نا, تو جو کمپٹیشن پہلے چل رہا تھا گھروں میں, وہی کمپٹیشن اسی سپیڈ سے شروع ہو گیا. مثال کے طور پر جب تنخواہ کم تھی تو سب کے گھر میں دال پکتی تھی, تو سب استاذوں کی بیویاں دوسروں کے گھروں میں جا کے دیکھتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی دال ہے, ٹماٹر والا تڑکا ہے, ہمارے گھر میں بھی دال ہے, لیکن ہم تھوڑی سی دال کے ساتھ, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ہم جو ہے تھوڑا سا ہمارا زیادہ اچھا کھانا ہوگا, ان کے یہاں ڈنر سیٹ ہے اتنے ہزار کا, ہمارے ہاں ان کے 50,000 والا ہے, ہمارا 55,000 والا ہے, ہمارا پاؤں تھوڑا سا اونچا ہے, ان کے صوفے جو ہیں وہ اتوار بازار سے انہوں نے خریدے ہیں, ہم نے طارق روڈ سے خریدے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کمپٹیشن چل رہا تھا. جب سب کی ڈبل ہو گئی تنخواہیں تو کمپٹیشن اسی حساب سے ڈبل ہو گیا, تو کوئی رزلٹ بولو نکلا ہی نہیں. یہ تو میں نے ایک مدرسے کی مثال دی ہے, لیکن ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ ناظم آباد میں رہتے ہیں, آپ ناظم آباد کے حساب سے آپ چاہیں گے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں. آپ ڈیفنس میں جائیں گے تو آپ کی ترجیحات چینج ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے میں یہاں سب سے آگے نکلوں, یہاں میں آگے نکلنے کی کوشش کروں. اور انہی ترجیحات میں انسان زندگی گزارتا ہے. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, تکاثر کا مطلب ہی ایک دوسرے سے مختلف چیزوں میں آگے نکلنا. فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا ہے, اور یہ غفلت کب ختم ہوتی ہے, حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر پتہ چلتا ہے بھائی ہم کس چیز پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہے. ان چیزوں میں لگنا تو چاہیے تھا, لیکن ان چیزوں کو منزل نہیں بنانا چاہیے تھا. ہم نے تو پاگل پن کیا. اب دیکھو مائیکل جیکسن کہے گا یار میں تھوڑا بہت خوبصورت بن کے زندگی گزار لیتا, مجھے اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے تھا. مرنے کے بعد یہ کہے گا. آپ جو اس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں نا, وہ آج کی دیکھ رہے ہیں, خوش نظر آ رہا ہے, تھرک رہا ہے, ڈھین ڈھین کلابازیاں کھا رہا ہے, تو آج دیکھ رہے ہیں کتنا کامیاب انسان تھا. اب بولو نہیں ہے بھائی, اب نہیں ہے. اب اس کو زندہ کر کے پوچھا جائے, بولے گا میرا تو پروگرام اڑ گیا, مجھ سے اچھا وہ ٹھیلے ٹماٹر والا ہے جو اب تک زندہ ہے.
شام کو دودھ پتی پیتا ہے, منجی پہ لیٹ کے سو جاتا ہے, وہ کہے گا میں وہ بنا دو مجھے زیادہ اچھا ہے, کم از کم زندہ تو ہے نا بھائی. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جو مائیکل جیکسن کی عمر کو کراس کر کے زندہ رہے وہ زیادہ کامیاب ہے بنسبت اس کے جو کروڑوں روپے کما کے 50 سال میں مر گیا. تو زندگی سے بڑی کوئی نعمت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تو زندگی برباد کر دی, بیڑا ہی غرق کر دیا ہم نے. تو اس لیے ترجیحات جو ہے نا, ترجیحات یہ ہم نے خود نہیں بنانی ہے. میں خود بناؤں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے دولت کمانا, میں خود یہ فیصلہ کروں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے کیٹو کی پہاڑی کو عبور کرنا. علی سکپارا تھا نا جس کا ہدف یہ تھا کہ میں کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں کراس کروں, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, وہ بیچارے نے کوشش کی. تو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا. اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا کہ باپ کے ویژن کو پورا کرنے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ بھی اس میں پورے ہو سکتے ہو ابا کی طرح, پھر آپ کا بیٹا آئے بولے میں بھی اپنے ابا کے ویژن کو پورا کروں گا, یا یہ ہوگا کہ آپ پورا کر لو گے. کیا خیال ہے, کیٹو کی پہاڑی عبور کر لو گے؟ تو یہ کام اگر آپ ویسے ہی کرنا چاہتے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کوئی ایوارڈ لینے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, لوگ خوشی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کر لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے بڑے کام کرنا, ہاں موت کا رسک نہ ہو اس میں, شریعت کسی ایسے کام کی آپ کو اجازت نہیں دیتی انٹرٹینمنٹ میں کہ اس میں موت کا رسک ہو, پھر یہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو آپ کی صحت اس قابل ہے کہ آپ کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں عبور کر لو گے, وہ خطرات آپ کو نہیں ہے, یا وہ غلطیاں نہیں کرو گے جو آپ کے ابا سے ہوئی, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. یہ پب جی کھیلنے سے بہرحال, بولو اسنوکر اور پب جی سے بہرحال کیا ہے, یہ بہتر ہے. ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اسٹیمنا بھی بنتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. موت کا رسک نہ ہو اس میں, یا بہت تھوڑا رسک ہو. اگر موت کا رسک 50% بھی ہونا تو پھر شریعت اس کی ہمیں اجازت, پھر یہ صرف میدان جہاد میں ہے یہ کہ آپ موت کا رسک لے کے بھی دشمن سے لڑیں, ورنہ زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. شہرت کے لیے, دولت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی, کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے. یہ کس نے دی ہے بھائی؟ ہمیں اللہ نے دی ہے. غیر مسلم کہتا ہے ہم خودکشی کر سکتے ہیں, اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے. یہ باڈی میں نے تمہیں دی ہے, یہ روح میں نے اس میں ڈالی ہے, تو تم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہے, دیکھو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا. اس بیان سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گویا میرے ابا کی روح کو میں خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا. کس کے لیے؟ ابا کے. بھائی باپ نہیں کر سکا تو بیٹے نے کیا. اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا, وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, آج کے موضوع سے وہ کافی لنک ہے اس کا, کہ اگر آپ یا تو یہ ہوگا کہ اس میں آپ پورے ہو جائیں گے, ابا کا ویژن پورا کرتے کرتے آپ پورے ہو جائیں گے, جو کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے پورا کر لیا نا ابا کا ویژن, تو بھی ابا کو اس کا ٹکے کا فائدہ بولو نہیں ہوگا. کسی کا بیٹا پہاڑ کراس کر کے آ جائے یا نہیں آ جائے, اس سے مرحوم باپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ موت کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہماری اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے. موت سے پہلے کی ترجیحات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی عبور کرنی ہے. موت کے بعد کسی کی یہ ترجیحات نہیں ہوتی. موت کے بعد ترجیحات یہ ہوتی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اگر تم چاہتے ہو موت کے بعد تمہارے کام کوئی چیز آئے جسے تم آگے دیکھ کے خوش ہو, مرنے کے بعد تم خوش ہو کہ یار یہ میں نے جو کام کیے یہ اچھے کام کیے, تو 4 شرطیں ہیں. کسی کام میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر میں اس کام کو کام بنا کے آگے بھیج دوں گا. اگر کسی کام میں ان 4 میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی, یہ چاروں شرطیں ہی نہیں پائی گئیں, تو تم اس کو بہت بڑا کام سمجھو گے, لیکن موت کے بعد اس کی 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آخرت میں آپ کیٹو کی پہاڑی کو عبور کریں یا ماؤنٹ ایوریسٹ عبور کریں, ان کاموں کو اللہ, دنیا میں یہ کام ہے, شاباشی بھی ملتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن آخرت میں یہ کام نہیں کہلائیں گے, کوئی حیثیت نہیں ہے. 4 شرطیں ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ 4 شرطیں جس نے پوری کی ہے نا کسی بھی کام میں, 4 شرطوں کے ساتھ کوئی کام کر لیا کسی نے, تو اس کام کو میں کیا کہوں گا؟ بولو کام, کہ کچھ کر کے آیا. یہ دیکھو, ایک میں پہلے مثال دیتا ہوں, پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس میں اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. پہلے میں مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام کنواں کھدوانا, مزدور ہے جس کے ذمے کیا ہے؟ کنواں کھودنا. یہ کسی ٹھیکیدار کو آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا. آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا ٹھیکیدار کو اور کہا بھائی یہ اتنے عرصے میں مجھے ایک گھر چاہیے. اب ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے؟ اس دوران جم جا رہا ہے, باڈی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کام کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کام ہے یا نہیں ہے؟ بہترین کام ہے. دنیا کہے گی یار یہ بھی کام ہے یار جم, اور میں خود بھی جاتا ہوں کبھی کبھار, وہ ہو سکتا ہے میری مثال بھی دے. اب آپ اس ٹھیکیدار سے کہہ رہے ہیں تو 3 گھنٹے تو جم میں لگا دیتا ہے, تو وہ کہے کہ یہ کام نہیں ہے؟ علماء سے پوچھو, علماء سے, یہ لوگ عین بڑا گاڑا نکالتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ.
کہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. اور صحت کے اتنے فائدے ہیں, صحت سے یہ ہوتا ہے, صحت سے وہ ہوتا ہے, صحت سے یوں ہوتا ہے. تو سر آپ اس کام کو کام نہیں مانتے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں مانتا ہوں, بہترین کام. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر کھیلنے چلا گیا, شام کو جاگنگ پہ چلا گیا. پھر کیٹو کی پہاڑی, اس نے کہا میرا ویژن ہے کہ میں سردیوں میں کیٹو کی پہاڑی کو عبور کروں گا. ہوگا یہ کہ جب اس کی اجرت دینے کا وقت آئے گا نا, تو پھر آپ اس کو پیسے بولو نہیں دو گے, 1 ٹکا نہیں دو گے آپ اس کو. وہ کہے گا سر آپ کا